اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار راشد ولی، حارث نواز اور احمد سعید منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ راشد ولی صاحب، یہ بتائے گا کہ بھارتی اقدام کو کون سے عالمی فورمز پر اٹھایا جا سکتا ہے؟ بالکل، واشنگٹن پوسٹ خاصا موقر جریدہ ہے اور اس کی جو چیز ہے اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے عالمی سطح پہ بھی اور امریکہ میں بھی۔ تو یہ ایک ہمیں تو اس چیز کا بڑے عرصے سے معلوم ہے کہ پہلے بھی ہمارے وزیر داخلہ اس کو بتا چکے ہیں، اسٹیٹ کی سطح پہ بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ بھارت اس قسم کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور شاہد لطیف اور ریاض ان کا قتل جو ہوا تھا وہ ہم نے کافی اس پہ تسلسل کے ساتھ عالمی سطح پر بھی یہ معاملہ اٹھایا، بائلیٹرلی بھی ان کو، اور اب جب اس کی توثیق کر دی ہے ایک عالمی موقر جریدے نے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو پراپر جو فورمز ہیں، انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ہے، ہیومن رائٹس کمیشن ہے، ان میں جا کے اس کو اٹھایا جائے، اور بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ ویسے تو ایکسپوز ہو گیا دنیا کے سامنے، مگر چونکہ وہ کچھ مقاصد ہیں تصویراتی عالمی قوتوں کے، اس کی وجہ سے یہ پہلو تہی کرتے ہیں بھارت کی اس قسم کی سرگرمیوں سے، تو اب یہ اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ راشد ولی صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ حارث نواز صاحب، آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا دنیا کو بھارتی جارحیت کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ یہ اب تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت جو ہے یہ گلوبل ٹیررزم میں ہے، جو انہوں نے کینیڈا میں قتل کیے سکھ رہنما کے، اس کے بعد امریکہ میں ہدایات دیتے رہیں گے ہم نے کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے سب کو پتہ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پھر پاکستان میں جو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے وہ انہوں نے ان کے وزیر داخلہ نے خود ایڈمٹ کیا ہے۔ اب یہ جواب لے کر کہ ہے یہ غلط بات، لیکن اب پاکستان میں ہم یہ بھی کریں گے، کیا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد 2014 بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال نے بھی یہی کہا تھا کہ جی پاکستان میں حملہ کرنا غیر حقیقی ہے، لیکن ہم یہ کریں گے۔ اب اس سے یہ لگایا اندازہ کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ گلوبل ٹیررزم میں یہ سب سے آگے نکل چکے ہیں جی، جو امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، پاکستان میں تو کھلم کھلا انہوں نے خود کا 20 لوگوں کا قتل کیا۔ تو آئی تھنک اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اب وقت آ گیا کہ دنیا کو اس طرح بوم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے خلاف سخت سے سخت دہشت گردی کی کارروائی کرنی چاہیے، ایف میں ان کو پریکٹس کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا نئی دہلی میں راشٹریہ افسر وکاش شاہدید نے میاں پچک علیحدگی پر رہنما پر کہتا ہے ہم نے کہ ہدایت جاری کی، جس سے ابھی بھی انکوائری ہو رہی ہے اور بہت ہر دفعہ کیا جائے، لیکن کیونکہ امریکہ کو یورپ کو انڈیا کی ضرورت ہے اس لیے وہ اپنی نظر دوسری طرف کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کو ہمیشہ وہ ٹارگٹ بنا کے رکھتے ہیں۔ حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہے گا، احمد سعید صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ احمد سعید صاحب، آپ اس اقدام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ واشنگٹن پوسٹ نے تو پاکستانی موقف کی تائید کر دی ہے۔ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک افریت کا جو ہے وہ جس طرح کا اس نے روپ دھار رکھا ہے اس وقت، اور پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردی کاروائیوں ملوث رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشنز لیول پہ پاکستان نے مختلف ادوار میں ڈوزیز بھی جمع کرائے جس میں ٹھوس شواہد شامل تھے، لیکن اس کا ویسٹ کا جھکاؤ تھوڑا سا انڈیا کی طرف زیادہ تھا اور بہت سے چائنا کی وجہ سے ٹو بی آنیسٹ تھا۔ لیکن اب جب کینیڈا میں اور امریکہ کے اندر اور دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، اب ان میں جب بھارت کی وہ آگ پہنچی ہے، تو اب واشنگٹن پوسٹ نے بھی بھارت کا کھل کے اس بات پہ جو ہے اس کے اوپر اداریہ لکھا ہے کہ جس میں اس کی تمام تر کاروائیاں جو رو کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں، کینیڈا میں جس طرح سکھ جو رہنماؤں قتل کیا جا رہا تھا، نیو یارک کے اندر جو ایک پلاٹ تھا ایک سکھ رہنما کو قتل کرنے کا، اس طرح ویسٹ میں، یو کے میں، فرانس میں اور جرمنی میں، اب وہ تمام دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جس افریت کو دودھ پلاتے آئے تھے اب وہ ان کو نگلنے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کی غیر ضروری طور پر سپورٹ کی جاتی ہے ڈپلومیٹکلی، فائنینشلی یا ان کے آرمز کے ویپنز خریدنے میں جو کہ ساؤتھ ایشیا کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، اب اس کو چیک میٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔
کینیڈا اور امریکہ کے بعد پاکستان میں بھی مودی سرکار کی دہشت گردی عالمی سطح پر بے نقاب ہو گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ احمد سعید منہاس صاحب، اس کے علاوہ حارث نواز صاحب اور دفاعی تجزیہ کار راشد ولی صاحب موجود تھے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔